پیغام آج میں دینا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ ایک گنہگار کے لیے بھی، ایک نجات یافتہ کے لیے بھی، ایک خادم کے لیے بھی، ایک ایماندار کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام میں آپ کو سامنے رکھنے والا ہوں۔ آپ میرے ساتھ کھولیں سلاطین کی کتاب نمبر 2، دوسرا سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 6واں باب ہے اور آیت نمبر 24 سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور میرے آج کے مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے محاصرہ۔ محاصرہ، جب کوئی گھیرے میں آ جائے، جنہیں دشمن گھیر لے اور لوگوں کا محاصرہ ہو جائے۔ لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہدد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھایا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا، اور سامریا میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی پیٹھ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اور جب شاہ آرام دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، مدد کر۔ اس نے کہا، اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے، یعنی گیہوں کا جو ڈھیر ہوتا ہے، کیا کھلیان سے یا انگور کے کوہلو سے جہاں انگور پیڑا جاتا ہے اور میں تیار کی جاتی ہے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اسے کہا، اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر باہر اس کے تن پر ٹاٹ ہے، اور اس نے کہا، اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ لیکن الیشا اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک آدمی کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے، اس نے بزرگوں سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے۔ سو دیکھو، جب وہ قاصد آئے دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا تاکہ اس
کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں؟ اور وہ اس سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا دیکھو یہ بلا خدا ان کی طرف سے ہے، اب آگے میں خدا ان کی راہ کیوں کروں؟ یہ بیان بڑا عجیب ہے، پرمانی ہے ساری کہانی۔ آئے اس کو تمثیل بنائیں اور تمثیل بنا کر اس سے سبق اپنے لیے سیکھیں۔ یہ اس قوم کی بات ہے، ان لوگوں کی بات ہے جن کا نام اسرائیل تھا، جس قوم کا نام، جس کے 2-3 معنی ہیں۔ خدا کے سچے لوگ جن میں مکر نہ ہو، یہ معنی میں نے نکالا، شاید ان باتوں کے لیے نیا ہو پر بائبل میں لکھا کسی نے نتھانیل کے لیے کیا کہا تھا؟ یہ حقیقت میں اسرائیلی ہے کیونکہ اس میں مکر نہیں۔ اسرائیلی تو مکر سے بغیر ہوتے ہیں، یہ نام تھا ان کا۔ بڑے سچے پاک لوگ، سادہ لوگ۔ ایک وقت میں اس کا نام یعقوب تھا، ایک رات خدا سے کشتی لڑتا رہا یہ یعقوب، اور جب خدا اس پر غالب نہ آ سکا، برابر کی کشتی تھی۔ لوگ بعض اسے نورا کشتی کہتے ہیں، بائبل ایسی کتاب نہیں ہے جو ایسی کہانیاں لکھے۔ خدا نے اقرار کیا تو انسان اور خدا کے ساتھ لڑا اور تو غالب آیا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں، تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ غلبہ پانے والے لوگ، سچے لوگ، غلبہ پانے والے لوگ، تو یہ اسرائیل کے معنی ہیں۔ بعض لوگ اسے شہزادہ بھی کہتے ہیں۔ کئی نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں، سارے استعاری ہیں، کچھ خدا یسوع خدا کے منہ کے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ میں نے وہ آپ کو سنا دیے جو یسوع کے منہ سے نکلے۔ میں نے کسی ڈکشنری کا معنی نہیں بتایا آپ کو، کسی لغات، کسی لیکسیکل میں نہیں گیا۔ جو بائبل میں آیتیں لکھی ہیں میں نے وہ آیتیں آپ کو سنا دی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، ان کی کہانی تھی۔ خدا نے ان کو نکال کر لایا تھا مصر سے، وہ تو آگ کے بھٹ میں تھے وہاں پر۔ مصری ان پر بڑا ظلم کرتے تھے، ان کے بچوں کو لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کو مزدوری نہیں دیتے تھے، مفت میں کام کرواتے تھے، بہت مارتے تھے ان کو۔ یہ فریاد کرنے لگے، تب خداوند ان کو نکال لایا اپنے زور بازو سے۔ مصریوں کو مارا، 10 ہفتے بھیجی اور ان کو چھڑا کر لے آیا، اور ان کو ایک شریعت دی اور فرمایا کہ اگر تم اس شریعت کے مطابق چلتے رہو گے تو تم قائم رہو گے، تمہاری سلطنت قائم رہے گی، تم غالب آؤ گے۔ لیکن اگر تم نے شریعت کو چھوڑ دیا، خدا کے نافرمان ہو گئے، اس کی راہوں کو ترک کر دیا، تب فرمایا کہ تم غلام بنا دیے جاؤ گے، ستائے جاؤ گے، دکھ اٹھاؤ گے، اس ملک سے نکال دیے جاؤ گے۔ اور وہ وقت آ گیا۔ یہ کوئی 10 قبیلے تھے جو باغی ہو گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کر بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بیل کا ایک بت دان میں نصب کر دیا اور دوسرا جنوب میں نصب کر دیا، اور حکم ہو گیا ان اسرائیلیوں کو، خبردار یروشلم میں جا کر یہوہ کی عبادت ہیکل میں نہ کرنا۔
اور یہ بتوں کی پرستش کرنے لگے، تب ان کو غیر اقوام ستانے لگی اور دیگر بادشاہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ پڑوسی ملک تھا ایک آرام، جہاں ابراہیم اپنے باپ تارا کے ساتھ کوئی 40 برس ٹکا رہا، اور پھر وہاں سے باپ کے مرنے کے بعد 75 سال کی عمر میں یہ کنعان میں داخل ہوا تھا۔ تو وہاں کا بادشاہ شاہ آرام نام اس کا تھا بن حدد، وہ اپنی ساری فوج لے کر اسرائیل پر سامریا کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ سامریا ان کا دارالسلطنت تھا، جیسے ہمارا دارالسلطنت اسلام آباد، ان کا دارالسلطنت سامریا ایک اچھا شہر تھا۔ پہلے اس کا نام ترزا تھا، پھر اس کا نام سامریا رکھ دیا گیا۔ اور فوجیں، دشمنوں کی فوجیں باہر چاروں طرف شہر کے بیٹھ گئی، شہر کے پھاٹک بند ہو گئے۔ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ شہر کے اندر جتنا راشن تھا سارا ختم ہو گیا۔ کوئی کھانے پینے کو نہ رہا۔ لکھا ہے، اور اتنا بڑا کال تھا کہ گدھا سر چاندی کے 80 سکوں میں کتنی قیمت ہوگی یہ اندازہ کر لو آپ۔ 80 سکے، اور ملتا کیا تھا؟ ایک گدھا، گدھے کا سر، جو مانا چاہتے ہو پورا گدھا لے لو یا سر لے لو۔ 80 سکوں میں گدھا حرام تھا ان کے لیے۔ اب جب اصلی خوراک نہیں رہی تو پھر ان کو کون سی خوراک کھانی پڑی؟ جو ناجائز تھی۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے انہوں نے کون سی چیز کو خوراک بنایا؟ بے وقوفیوں کو۔ گدھا بے وقوف کے لیے مشہور ہے۔ جب کسی کو کہتے ہیں یہ بالکل گدھا ہے۔ ایک مثال بنی ہے کہ گدھا بڑا بے وقوف ہے، وہ اپنی ذات میں تو بڑا فلاسفر ہے، بس خاموش پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی کھوپڑی میں کیا چلتا ہے، لیکن خاموش ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، یہ سڑک میں درمیان میں کھڑا ہوا، لمبی لمبی سوچوں میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے گدھا فلاسفر ہے، لیکن ساری دنیا کے نزدیک گدھا بے وقوف ہے۔ بہت دولت خرچ کر کے لوگ اپنے آپ کو کس بات سے آسودہ کر رہے تھے جی؟ بے وقوفیوں سے۔ دنیا کی چال ہے۔ میں اس قوم کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کو ان کے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ زندگی کی روٹی جو خدا کا کلام ہے، زندگی کی روٹی جو یسوع مسیح ہے، یہ تو ان کے پاس رہا نہیں ہے نہیں۔ پر لوگ زندہ رہنے کے لیے اپنی خوشیوں کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں جی؟ بے وقوفی اور نادانی، نالائق لٹریچر پڑھتے ہیں، بری بری باتوں سے اپنے آپ کی تسلی کرتے ہیں۔ کیا کریں بیچارے لوگ، کیا کریں؟ جب کلام ان کے پاس نہیں تو وہ کیسے زندہ رہیں؟ اپنے آپ کو آسودہ تو کرنا ہے نا۔ اگر کلام سے آسودگی نہیں ملتی تو دنیا کی بے وقوفی سے، جسے لوگ دانائی کہتے ہیں،
جسے لوگ حکمت کہتے ہیں، ہم حکمت سمجھ کے وہی زندہ ہے، بڑے مزیدار ہے، یہ پکانا تو آپ ہی ہے نا، چاہے گدھے کا سارا ہے، پکائیں گے تو لون مرچ مسالہ تو ہمارا اپنا ہے نا۔ تو مرچ مسالے سے بے وقوفی کی باتوں کو بھی اپنے لیے خوشیاں بنا لیتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا نام اسرائیل ہے، اور یا اگر ہم حقیقی اسرائیلی ہیں تو یہ باتیں ہماری ہیں، جنہوں نے کلام خدا کو چھوڑ دیا اور نالائق باتوں میں، بے وقوفی کی باتوں میں، سٹیج شو کے اوپر اپنے آپ کو بڑا خوش رکھتے ہیں، اور اس طرح کے اور پروگرام۔ اور آگے لکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ، یعنی پاؤ بھر کہنا چاہیے، یا ٹوپا جو ہوتا ہے اس کی پڑوپی کہہ دینا چاہیے، 1/4 پیمانہ، کلو کا یا سیر کا چوتھا یا ٹوپے کا چوتھا حصہ، چاندی کے 5 سکے، کبوتر کی بیٹ۔ بعض اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی قسم کی گھاس اگتی تھی جس کی جڑ یہ تھی، اس کی شکل ہوتی تھی جیسے کبوتر کی بیٹ ولولے دینے والی ہوتی ہے، اور وہ اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس کو پیس کر کے آٹا بن جاتا تھا، اور لوگ وہ بھی کھایا کرتے تھے۔ ہوگی بات، سچی بات ہوگی۔ میں تو اتنا بڑا ریسرچر ہے نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی ریسرچ سینٹر کھولا ہوا، سادہ سادہ بائبل کو پڑھتا ہوں۔ یہاں کبوتر کی بیٹ ہے، چلیں یہ 1/4 پیمانہ ہوگا کسی جڑ کا، لیکن سوچتا ہوں کہ اتنا لمبا محاصرہ اور کبوتر کی بیٹ کہاں آ گئی جی؟ یہ جڑیں کہاں سے لیتے تھے؟ کیا چھتوں کے اوپر انہوں نے گھاس بویا ہوا تھا کہ وہاں سے جڑیں نکالتے تھے؟ یا ان کے پاس کوئی کھیت تھے؟ وہ تو دروازے بند ہو گئے تھے، پھاٹک بند ہو گئے، کھیت تو باہر رہ گئے، اور یہ اندر دیوار کے اندر تھے۔ تو میں اسے اگر انہی معنوں میں لے لو، کبوتر کی بیٹ یعنی گندگی، پتہ نہیں کسی کو میری یہ بات قبول ہو یا نہ ہو، پر جیسا لفظ لکھا ہوا ہے کبوتر کی بیٹ، جو آپ کی عقل میں آئے وہ آپ سمجھ لیں۔ میرے نزدیک تو یہ گندگی ہے، پر اگر کسی کے پاس یہ اناج ہی ہے، یہ جڑ ہی ہے، تو یہ کتنی ایک ناقص خوراک تھی، اور اس کے لیے بھی ان کو پیسے دے کے اپنے آپ کو آسودہ کرنا تھا۔ غرض خدا کے لوگ جن کے پاس خدا تھا، خدا کا کلام تھا، جو دانائی اور حکمت کی باتیں سیکھتے تھے، اس اصلاح کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے یہ احکام یہی تمہارے لیے دیگر قوموں کے سامنے یہ دانش ہیں، اور لوگ سن کر کہیں گے کہ اتنی دانشور قوم جن کا خدا ان کے نزدیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا دانشور تو وہی ہے جس کے پاس خدا ہے، اور اگر آپ کے پاس خدا نہیں ہے، مائک ہاتھ میں ہے اور پھر بھی معذرت کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس خدا نہیں ہے، میں تو بے وقوفی کہتا ہوں ایسے شخص کو۔ ہاتھ میں نے پہلے جوڑ لیے ہیں، لیکن اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں تو خدا نے دنیا کے حکیموں اور اس کی حکمت کو بے وقوفی ٹھہرایا ہے۔ آج دیکھ لو دنیا کی حکمت ساری دنیا کو کہاں لے آئی ہے؟ منہ کے اوپر چھکو چڑھا دیے ہوئے ہیں، بندہ بندے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں ملائے جا رہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ دانائی، احتیاط، حکمت ساری دنیا کو سکھائی گئی ہے۔ کاروبار بند، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی بزنس نہیں، مزدور بیکار ہو گئے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ دانائی ہے نا حکومتوں کی۔ مقابلہ کس کا کر رہے ہو؟
وبا کا. بتاؤ وبا آتی کہاں سے ہے؟ میرا ایمان ہے خدا کی طرف سے وبائیں آتی ہیں، اور اگر خدا کی طرف سے آئی ہے تو لوگوں کو بھوکا رکھ کے اس کا خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو کیا بھوکا رہنے سے وبا ختم ہوگی؟ وبا تو اب بھی لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر ہے تو وہ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے. لوگ بھوکے مر گئے، کیا کیا نہیں ہو گیا، لیکن وبا تو جاری ہے، خدا کا مقابلہ تو جاری ہے. وہ تو تبھی ہی جائے گی جب خدا اس کو ختم کرے گا. پر دنائی ہے نا، لوگ دنیا کی دنائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں ایک ہی کو دنائی کہتا ہوں، جس کے پاس خدا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، جس کے پاس روح القدس ہے، کلام خدا ہے، وہ دانا ہے، دوسرا نادان ہے. تو یہ بیچارے مرنے لگے، اور بات راشن پانی کے ختم ہونے تک نہیں. گھوڑے، گدھے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں سب کھا پی گئے. جب کچھ بھی نہ رہا تو دو عورتوں نے ایک منصوبہ بنایا. ایک بیٹا تھا ان کے پاس. کہنے لگی آج اس بیٹے کو ہم ذبح کر کے کھاتی ہیں، اور کل اس بیٹے کو ذبح کر کے کھا دیں گے. ہمارے پاکستانی مائیں تو اس طرح سے نہیں سوچتی، بلکہ دنیا کی کوئی ماں بھی ایسا نہیں سوچتی. ارے یہ خدا کے لوگ اسرائیلی سوچنے لگ گئے بچے کھا لو. خدا کے لوگ، محاصرہ کتنا سخت تھا، دشمن کا گھیرا کتنا زبردست تھا، اور آج دشمن کا گھیرا گھرانوں کے چوگرد ایسا ہے. بعض گھروں میں تو کلام داخل ہی نہیں ہونے دیتے. بھائی جی جاؤ جاؤ جاؤ. دعا کرنے والا کوئی آدمی تو جوان بیٹے جو ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں اگر کوئی پادری گھر میں آ جائے. اس قدر ابلیس نے گھیرا ہوا ہے لوگوں کو. میں اپنے مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، صرف یہودیوں کی طرف دھیان نہ لے جاؤ. یہ وہ جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، جو ایماندار ہیں، گھرانے اس طرح سے ابلیس کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، بس کہیں سے کچھ نہیں لیتے. کتنے سمجھدار لوگ ہیں، کہیں کر عبادت کر لیتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. ارے وہ لوگ عبادتوں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں وہاں زیادہ خدا ہے، ہمارے گھر میں خدا نہیں ہے. ہم یہیں پر بیٹھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. آج کل کی بات نہیں کرتا، یہ جو آپ میڈیا کے اوپر میرا پیغام سن رہے ہیں، اوروں کے پیغام سنتے ہیں، یہ بھی ایک میتھڈ ان دنوں میں خدا نے عام کر دیا تاکہ ہر کان تک کلام پہنچ جائے. پر میں ان کی بات کرتا ہوں جن کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ عبادتوں میں نہیں جاتے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ زبور میں اس نے لکھا میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آپ خدا بندے کر چلیے. اس کو خوشی ملتی ہے جو یہ سنتا ہے عبادت کا وقت ہو گیا، ماما میں لیٹ ہو رہا ہوں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، میں جاتا ہوں، پادری صاحب انتظار کر رہے ہیں، پر مزے مزے سے ماما تیار ہو رہی ہے، مزے مزے سے گھر والے تیار ہو رہے ہیں. وہ برتنی اتنے ناشتے جتنے ہو گئے نہیں کہ صاف کر کے یہ الماری میں سجا کے کہاں چلتے جانا. کام بہت زیادہ ہے نا، سمجھدار لوگوں کے کام بہت بڑے گھرانوں کے کام بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کا بھی بڑے کام ہوتے ہیں، چھوٹے گھرانوں کے بھی. تو انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ہمیں کہا جائے چلو عبادت میں چلے. عبادت میں جانا لوگوں کے ساتھ بڑا. آگے کیا کہتے ہیں؟ تیرے گھر دے وچ ہے خوشی تے خوشی تیرے گھر دے. انہوں نے کبھی خوشی مل جاتی ہے. چرچ میں خوشی جو ہے اس کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ چرچ کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے، اور چرچ میں حضوری میں خدا کے حضور میں رفاقت مل کر تیرے سچے ہاتھ عشرتاں ہیں سدا
تیرے سجے ہاتھ اشرتاں ہے صدا مبارک یہوانو میں آکھاں گا مبارک. یہ چنگی صلاح ہے. گھر میں جانا، عبادت میں جانا. نہیں، لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے. گھروں میں رہتے ہیں، دانائی ہے، حکمت ہے، پر یہ سب بے وقوفیاں ہیں، سب بے وقوفیاں. خدا کی حضوری میں آنا اور خداوند کی عبادت بیٹھ کے کرنا خدا کا کہاں تھا. آپ کو یہ نظر تو نہیں آتا کہ آپ آسمان میں بیٹھے ہوئے خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پر یہ ضرور نظر آ جائے گا جب عبادت میں جاؤ گے کہ میں خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوں. عشرت ہے، عزت ہے، دولت ہے اور تمانگی ہے، فراوانی ہے خدا کی حضوری میں عبادتوں میں آنا. اور عبادت میں غیر حاضر رہنے والے لوگ، یہ جو غیر حاضر رہتے ہیں انہیں پوچھو ان کا کیا حال ہے. جو غیر حاضر رہتے ہیں ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہے. کوئی خوشی نہیں، پر وہ دانا ہے اپنے گھر ہی میں عبادت کر لیتے ہیں. چلو، تو ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا. محاصرہ اتنا سخت تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو ذبح کر کر کے کھانے لگے. اور پھر ماں اس بیٹے کو جس نے اسے جنم دیا اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا اور بڑا کیا. ماں کا لاڈلا، کیا یہ ماں رہی؟ کیا اس کے اندر ماں کا دل تھا؟ دیکھ لو کئی ماں باپ ہیں ان کے اندر ماں باپ والا دل ہی کوئی نہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اور نہ اولاد کو پتا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. کیوں ہوا ہے؟ ابلیس نے چاروں طرف سے ایسے گھرانوں کو گھیرا ہوا ہے. کہلاتے خدا کے لوگ ہیں لیکن محاصرہ کس نے کیا ہوا ان کا؟ کس کے گھیرے میں ہیں؟ ابلیس کے گھیرے میں. بچوں کے مخالف کس طرح سے دونوں نے پکڑ کے یا ایک ہی نے پکڑ کے ذبح کیا. گلے پر چھری چلائی یا کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہنڈیا میں ڈال کے نمک مرچ ڈال نیچے آگ دے کے گلیا کیا نہیں گلیا، بوٹی بوٹی دیکھ دیکھ کے. یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے چوگرد شیطان کا گھیرا ہے. جو ابلیس کے گھیرے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہی یہ کر رہے ہیں. اور تب بادشاہ کے سامنے یہ کیس چلا گیا. بادشاہ نے کہا حوصلہ رکھ، گندم چاہیے، چاول چاہیے، راشن چاہیے تجھے. کل ہمارے دو آدمی آگے ادھر جی اتنے راشن تقسیم ہو رہا ہے، تو نوجوان ایک بیٹھا ہوا تھا گیٹ کے اوپر. اس نے کہا جی نہیں یہاں راشن نہیں بکتا نہیں، بانٹا نہیں جاتا یہاں. خداوند لوگوں کے پاس ہے نہیں، اب راشن کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کھلیان سے یا کولو سے؟ ارے ڈالر دے کے لوگوں کو مسیحی بنا رکھو گے. وظیفے تنخواہیں اور مدد اور فارن ایڈ، یہ ہے روحانی بنانے کا، لوگوں کو تسلی دینے کا طریقہ. کہاں سے مدد کی جائے؟ فوجیں ہیں بادشاہ کے پاس، مدد نہیں کر سکتی. ایک بڑی انتظامیہ ہے، وزراء ہے، مشیر ہیں، لیکن لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بڑا بہتر انتظام ہے. سامریہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے. سامریہ کے لوگ محاصرے میں ہیں، زندہ ہیں ابھی تک، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے کھا رہے ہیں.
کیا کچھ نہیں ہو رہا، سب گناہ وہاں موجود ہے، لیکن بادشاہ مدد کر سکتا ہے، فوجیں مدد کر سکتی ہیں، انتظامیہ مدد کر سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ہمارے پاس آؤ، کیا چاہیے؟ کیا دوں تجھے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی اس بہن کا بچہ چاہیے، اس نے میرا بچہ کھایا ہے، میں اس کا بچہ کھاؤں گی تو مجھے تسلی ہوگی۔ بدی کی انتہا ہو چکی تھی خدا کے ان لوگوں کے درمیان، اور وہ بادشاہ روزے میں تھا، شاید تن پر اندر باہر ٹاٹ پہنے ہوئے تھا، ماتم کر رہا تھا۔ ماتم کے سوا اور کیا کرے؟ اس کے روزے کام آ رہے تھے، اس کا ماتم کسی کی مدد کر رہا تھا۔ غصہ چڑھ گیا اس بادشاہ کو کہ یہ حالت لوگوں کی۔ کیا فرمایا کہ اگر صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی بڑا کرے، اڑا دو اس نبی کا سر، قتل کر دو اس نبی کو، الیشا۔ کیوں بھائی؟ یہ الیشا کا منصوبہ، یہ الیشا کی غداری ہے کہ وہ دشمنوں کو چڑھا لایا ہے۔ کیوں اس کا سر اڑا دیا جائے؟ اس لیے غور سے سنو، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جس نے کئی بار سامریہ کو آرامیوں سے بچایا تھا، لیکن اب کی بار منجی میٹنگ ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھا ہے دوست، وہ بھی جوان نہیں، بزرگ لوگ، بات دنیا مر رہی ہے، یہ نبیوں کے مشورے ہو رہے ہیں، یہ نبی نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، چنگا ہے انہیں انجی مرنا سی، یہ بہت پرسید بات، یہ چنگا ہے، یہ انہوں نے سزا ہونی چاہیے سی۔ کیا بات نہیں کر رہے؟ اتنی کرنی والا نبی اس شہر میں ہو اور لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کر کے کھائیں۔ یہ نبی کیا کرتا ہے؟ اس پادری کا کیا فائدہ جس پادری کے محلے کے لوگ ایک دوسرے کے بچوں کو قتل کریں گے؟ اس الیشا کا کیا فائدہ کہ گھروں میں ڈاکے ڈالے جائیں اور عصمتیں فروخت ہوں؟ کیا کرتا ہے یہ نبی؟ کیا کرتا ہے یہ کلام سنانے والا؟ کیا کرتا ہے یہ موعظے دکھانے والا؟ گھر میں بیٹھا گلا کر دے، بادشاہی لائے گے، ایڈی جیڈی ساری کمینہ ہے، ساری رشوت خورانی۔ یہاں اپوزیشن کا کردار ادا ہو رہا ہے، بادشاہ کے خلاف، قوم کے خلاف منصوبے، گفتگو، اور ٹھیک اس سے فیصلہ دیا کہ لوگ مر رہے ہیں تو تھی گلیں بنا رہے ہو، لوگ ہلاک ہو گئے اور تم صرف باتیں بنانے والے ہو۔ اس نے کہا جاؤ، ایسے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس شہر میں، اس ملک میں، اس محلے میں، جس کے ہوتے ہوئے لوگوں کی یہ حالت بد ہو۔ اگر لوگوں کے اندر موت آ گئی تھی تو آج موت نبی کی طرف چل رہی تھی، اس نبی کو بھی مار دو۔ اور وہ چونکہ نبی تھا، بذات نبی تھا، اس کی ذاتی نبوت تھی، نبیوں کی تھی، اسے معلوم ہو گیا، بزرگوں کو کہنے لگا پکڑے رہو دروازہ، میں خداوند سے بات کر لوں۔ تب وہ بھی آ گیا اور اس نے دعا بھی کر لی۔ اب میں پڑھنے لگا 7واں باب۔
تب علیشا نے کہا خداوند کی بات سنو. پہلا تو نہیں صحیح سنائی. باہر جا کے لوگوں ہوں جو مرن لگا تو ہوں کلام آ گیا منہ وچ. اب فیصلہ ہوگا. اب بچنے کے لیے مجبور آ کے پہلے بزرگوں میں بیٹھا ہوا باتیں کرتا ہے. فیلوشپ ہو رہی ہے, کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, مکننا بیٹھی ہوئی ہے اور صلاح مشورے ہو رہے ہیں. خداوند کی حضوری نہیں ہے, یہ کونسل کی میٹنگ ہے, بورڈ کی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے. موت نہیں ٹالے گی اس بورڈ کی بھی اوپر سے بھی. نبی بھی جائے گا, نبی کے ساتھی بھی مارا جائے گا. تب یہ خداوند کا طالب ہوا اور خداوند 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 ہائے خداوند مر گیا مر گیا مر گیا. نہ کیا اتلا رکھ. خداوند کی بات سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اس وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. ارے یہ فوری فیصلہ ہے خداوند کا یا خداوند کا ٹھہرایا ہوا فیصلہ ہے؟ یہ تو پہلے سے ٹھہری ہوئی بات ہے, لیکن یہ نبی بتا نہیں سکا. بات پرانی ہے, پہلے کی ہے. خدا کا مقرر شدہ پہ انتظام ہے, پروگرام ہے. نبی خاموش. یہ خوشخبری پہلے کی تھی. کہتا کل ہی. یہ تازہ فیصلہ نہیں, یہ پرانا فیصلہ ہے جو اس کے ارادوں میں تھا, خدا کے ارادوں میں تھا. اور اب اس نے وہ کلام منہ کھولا اور کلام دیا کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. تب اس سردار نے جس کے ہاتھ میں بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا کہ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا, بادشاہ کا وزیر اعظم, ملک کا ذہین ترین انسان, باوسوخ با اختیار آدمی, بہت بڑا عالم, میتھمیٹیشین, آسمان میں اگر خدا کھڑکیاں بھی لگا دے تو اتنا اناج یہاں ان پھاٹکوں پر نہیں آ سکتا. خدا کا بھی یقین نہیں کرتا, یہ اتنا بڑا عالم ہے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا, جس وزیر کی بات اٹل ہوتی تھی وہی بے وقوف نکلا. کیا بے وقوفی تھی؟ کلام پر ایمان نہیں لایا. میں تو یہ پکارتا ہی رہوں گا کہ کلام پر ایمان نہ لانے والے یہ تو بے وقوفی ہوتے ہیں. ان جتے پریزیڈنٹ ہوتا ہے بورڈ کا, ان تے کونسل کا چیئرمین ہے, ان تے عدالت کا چیف ہے جناب, یہ وزیر اعظم ہے. خدا پر ایمان نہیں رکھتا. کھڑکیاں بھی لگ جائیں تو ابھی یہ بات ہو سکتی ہے. نہیں. تب نبی نے اسے بھی کہا سن, تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. اگلی کہانی زبانی آپ گھر میں پڑھ لینا, جا کے پڑھنا ضرور. یہ نہ کہا جی سن لیں یہ ساری گل سمجھ آ گئی. میں جنی باری بھی پڑھنا کوئی نیا نقطہ لب جاتا ہے. تسی پڑھو جو کچھ میں دسنا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں, تھوڑا جہا دسنا ہے. پڑھو گے تو بہت ہی سمجھ آئے گی. وعدہ کرو پڑھو گے جا کے باقی نہیں پڑھ لینا.
تو جب اس سے یہ خوشخبری سنائی، بادشاہ کا سر پھر ہلا دیتا نبی کا؟ نہیں، خوشخبری سنائی، موت ٹل گئی، نبی پر سے بادشاہ کا حکم، بادشاہ نے واپس لے لیا۔ ارے موت ٹل جاتی ہے، موت ٹل جاتی ہے اگر خوشخبری کانوں میں پڑ جائے، نہیں تو دڑا بن کے کو نہیں جی نہیں ہے جی تو ہو نہیں سکتا، اور جی کوئی نجات پا نہیں سکتا، کوئی گناہ تو باز ہو نہیں سکتا، نہیں جی یہ تو بیمار ٹھیک ہو نہیں سکتا، یہ ڈاکٹر بھائیاں والی بیماری نہیں ہے، یہ بڑیا تے سیاحیاں دی بیماری ہے، یہ جادوگر یہ نہیں کر سکتا۔ ایڈی ایڈی بکواس دنیا بولتی رہتی ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جی کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راست باز ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے حوالے میں دسا نا میتھمیٹیشین تھا، حساب لگا دیا کتنے کتنے بائبل کے ماہر ہوتے ہیں، آیتیں اتنی ان کو یاد ہوتی، آیتیں دے دے کے کہتا ہے کوئی راست باز نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا نہ نہیں، جڑے راست بازی دے کام نہیں کرتے وہ کوئی راست باز ہے ہی نہیں ہے۔ کھولے کنیا کو آتا مل جاتی ہے دونوں، خوشخبری نہیں آتی ان کے پاس، آیتیں بھی وہ لیتے ہیں جو ان کو غمگین کر دے۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ بائبل میں سے وہ آیتیں چنتے ہیں جو ان کو غمزدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پادری صاحبان یہاں بیٹھے ہیں اور بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ غم کی آیتیں تلاش کرنا یہ ٹھیک رہا ہے ان کے لیے؟ بائبل تو خوشخبری آئے گی، خوشخبری کی آیتیں چنو، غمگین کر دینے والی آیتیں کیوں چنتے ہو اپنے لیے؟ یعنی وہ آیتیں چنتے ہو جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے، اور وہ نہیں چنتے جو خدا کے مطابق ہے، وہ نہیں چنتے۔ جو انسانی باتیں ہوتی ہیں آپ کو غمزدہ رکھیں اور آپ کو خوش رکھیں، وہ چنتے ہو، اور جو خدا کہتا ہے وہ مانتے نہیں۔ جیسے یہ نہیں مانا، بادشاہ مان گیا، یہ کہ سپاہ سالار یہ نہیں مانا، پر اثر کیا ہوا؟ کس کو ہاتھ ماروں اب تو میں ایسے ایسے کرنا چاہتا، جوش نکل گیا۔ کیا ہوا اثر؟ نبی کے منہ سے کچھ نکلا، کہیں گیا نہیں گیا، لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑی، پر شہر کے اندر اندر ہی خوشخبری کو سمجھا کیا ہے ہم نے؟ خوشخبری تو شہر کے اندر سنائی جا رہی ہے، لیکن خوشخبری پہنچی کہاں تک؟ پھاٹکوں کے باہر 4 کوڑیوں تک بھی پہنچ گیا اس کا اثر خوشخبری کا۔ آپ نے خوشخبری کو کیا سمجھا؟ چند آیتیں، چند کہانیاں؟ یہ تو وہ خوشخبری ہے کہ بے وقوف کہتا ہے کھڑکیاں بھی لگ جاتا ہو بھی یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی اپنے آپ کو کہتا میں داڑا، میں وزیر اعظم، میں ملک کا سربراہ، بادشاہ میری گل کبھی ٹال ہی نہیں سکتا۔ آکڑ دیکھو کتنے گئی ہے، کہ ہے بے ایمان آدمی، خوشخبری نہیں مان رہا، پر اس کا اثر کوڑیوں تک چلا گیا، اور صرف کوڑیوں تک نہیں گیا، مخالف بادشاہ کی فوجوں تک چلا گیا۔ 4 کوڑی تھے،
انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ ان سے روٹی بھی نہیں لگتی اتنے، سکیاں روٹیاں کب تک کھاندے، یا چوری چھپے جو کچھ آتا تھا ان کے پاس ان کے رشتہ دار پہنچا دیتے تھے موری دروازے میں سے۔ بڑے پھاٹک میں سے شہروں میں ایک موری دروازہ ہوتا ہے، لاہور میں چاہتا آئے جیسے شہروں کے دروازے میں جیسے کلا بندے یہ اڑ کے نا چور چھپی لگ جاتے، یا کوئی بھیڑ تھلے واڑتی، بھیڑ دروازہ جسے کہتے ہیں، کوئی آ کے ان کو روٹی دے دیتا تھا، پر وہ سب ڈرتے تھے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے، پہلے ہی موت ہے، اتنے کی لین جانا گیا۔ جن کلیسیوں میں گنہگاروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جو گنہگار پیدا ہوتے اور گنہگار ہی مرتے ہیں، اے روٹی اتنے لبتے ہو میں جا کے مشن دے وچ، جن کے عقیدے ہی غلط ہے، جو کہتا ہے کوئی نجات ہی نہیں پا سکتا، جو کہتا ہے کہ کوئی پاک ہی نہیں ہو سکتا، جو پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہی ہیں، انہاں وچ جائیے۔ ہیں تے کوڑی پر عقل ایک باری کھل گئی ہے۔ اگر شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں تو کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے۔ بچاؤ اپنے آپ کو ٹیڑھی قوم سے، بے دینوں کی رفاقت میں نہ جاؤ، گنہگاروں میں سے زندگی راست بازی کی نہیں ملے گی، گنہگاروں میں راست بازی نہیں ہے، پر میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ بائبل میں وہاں کا گنہگار بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایک آیت میں وہاں دو میں تہاڈا ہی مرید ہو جاؤں گا۔ ارے راست بازوں میں زندگی ہے، تو یہ پھر اسے شہر میں جاؤ گے جتھے کے بالاں نو قتل کر کے باواں کھان رہی ہیں۔ اینیاں پھٹکاراں باواں دیندیاں بچے، چل دفع ہو، چل مرنے ہاں، تینوں پھٹکی پوے، تینوں بیماری پوے، جا باہر مر جا کے، تینوں باہر تھا نہیں لبدی، منوں ستایا یہ تھے، جا جتھے تیرا پیو گیا ہے اس پیو دے پیچھے پیچھے ٹر جا۔ گھر میں تو مائیں قتل کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ماؤں نے بیماریاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ میں 8 تک نیا یروشلم میں ملادی کے لیے گیا، بہت پرانی بات ہے، جب میں مبشر تھا۔ آج کل تو میں بائبل ٹیچر ہوں، پادری بھی نہیں ہوں، بائبل ٹیچر ہوں، پاسٹر نہیں ہوں، میں تو بائبل ٹیچر ہوں۔ ان دنوں میں مبشر تھا۔ 8 تک نیا یروشلم میں ایک عورت میری وہاں کی عورت تھی وہ، اور میں ملادی کر رہا تھا اسٹونز آباد 35 چک خانے وال کے دنوں میں کنونشن تھا، وہاں وہ آئی تھی اور وہاں کا ایلڈر بھی آیا ہوا تھا 8 چک کا۔ عورت آ کے مجھے کہتی تھی میرے بچے ویسے دعا کرو بیمار رہتے۔ میں کیا پہنا انہوں نے خوب گالیاں کڈیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون اور ہوتا ہے، میں خوب گالیاں کڈیا کرتا، خوب بددعاں دیا کرتا۔ وہ ایلڈر ہسی جاوے وہ میں بھائی تسی کیوں ہستے ہو؟ کہتا جی تو ٹھیک پوچھے، میں کی کہتا جی گالی تو سو اپنے بالاں نہ بول دی نہیں، پھٹکارا ہی دیندی رہتی ہے۔ تو جیڑی ماں پھٹکار دے جم کے پال کے پھٹکار دے، ماں دی بہت ہی نہیں سنی جاندی۔ بولو نہ ہن ماواں بولن، بالاں دے حق وچ ماواں دی تے پہلا سنی جاندی ہے نا، تے پھٹکی پیندی ہے پھر بالاں نوں۔ مائیں قتل کر کر کے کھاتی ہیں۔ ان لوگوں میں جا کے عبادت کرو گے، ان لوگوں میں جا کے کلام سنو گے، ان لوگوں سے جا کے رہنمائی لو گے، وہاں تو پہلے ہی موت ہے۔ کوڑی
کوڑیوں کی بات ہو رہی ہے، میں اپنے کو اپنی کوڑی آکھیا اور وہاں مر جائیں گے. اور اگر یہی بیٹھے رہیں، جمع جی زندگی گزر رہی ہے، یہی بیٹھے رہیں تو بھی مر جائیں گے. لاپرواہی اب کام نہیں آئے گی، سستی کام نہیں آئے گی، یہ ڈھیلا پن اب کام نہیں آئے گا. چلو جی گزرن نہیں ڈی ہے نا، سکر ٹکر کھا 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 ایک دن بھی مک جانے. انہوں نے کیڑا لگ گیا نا، کیڑے بھی تو بھوکے نے نا، انہوں نے تو راشن کدھر نہیں لبدا. اگر یہی بیٹھے رہے تو ابھی مریں گے. سو آؤ ہم آرامی لشکر نہ جائیں. اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑے تو ہم جیتے رہیں گے، اگر وہ ہم کو مار ڈالے تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. بہرحال مرو گے اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے جہاں روٹی ہے. مر جاؤ گے اگر ان لوگوں میں نہیں جاؤ گے جہاں روٹی ہے. مر جاؤ گے اگر ان لوگوں میں نہیں جاؤ گے جہاں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں. جب تک خوشی منانے والوں میں، بین اور پروت بجانے والوں میں، حمد کے گیت گانے والوں میں، خوشی کے نعرے مارنے والوں میں، جہاں سے کیسے کھانا، کون سا کھانا زیادہ مشہور ہے؟ بریانی اتنی خوشبو نہیں ہوتی، نہیں. اور بس کوئی ایہو جہا پلاؤ ہوئے یا ایہو جی ہڈی پکی ہوئے کہ خوشبو اڈ اڈ کے جان جناب، جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہو، جہاں سے پتا ہو کہ اس کلام میں خوشبو ہے، اس کلام میں زندگی ہے، اس کلام کا سنتے ہی چہروں کے اوپر رونق آ جاتی ہے. تو جی اتنے نندریں ہی آنیاں نے تو جا کے کیتھیڈرل وچ ہی بہنا، اے مر جاؤ گے. ان کے گلے وچ طاقت نہیں، پر میں آکھنا ہی آکھنا ہے ہوئی ہے تاکہ سوئے ہوئے کو سونے نہ دوں، یہاں پر بیٹھے نہ رہنے دوں، اور نہ کسی شہر میں داخل کروں جہاں بادشاہ کا نظام ہے، اعلیٰ نظام ہے. وہاں جاؤ جہاں سے کھانوں کی خوشبو آتی ہے. بس وہ گئے آرامیوں کے لشکر گاہ میں، وہاں روٹی ہے، پر کیا دیکھا جا کے وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کھانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ نہیں. سکیاں روٹیاں کھا کھا کے تو گئی انہوں نے پیڑا حال سی. اب جو فرسٹ کلاس جناب ہرنی کا گوشت سامنے آیا اور کرنل چاولا نے ان تے شوربہ پا کے کھادا، نال پودینے دی چٹنی سی جناب. مینوں تو مسالے بھی نہیں یاد جڑے آرامی کھاندے ہوندے سن. پیٹ بھر کے کھائے، ڈھیروں میں اعلیٰ کپڑے، چندن ہار، زیورات، یہ وہ، چھپایا لیا، چھپا دیا. دوسرے ڈیرے میں گئے، کیونکہ کبھی بھی فوجیں ایک ساتھ نہیں بیٹھی تھی، ڈیرے لگا لگا کے، کمپنیاں بنا بنا کے بیٹھتے ہیں، جنگی اصول یہ ہے. دوسرے ڈیرے میں گئے، وہاں پر بھی کھایا پیا اور سونا چاندی لیا اور زمین میں دبا دیا. یہ کیا ہوا؟ خوشخبری بڑی زبردست ہے. خوشخبری خدا کی قدرت ہے. پہلے شہر کے اندر کے لوگوں کے اوپر اثر کیا، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی، موت ٹل گئی بزرگوں پر سے اور نبی پر سے. خوشخبری سنائی جا رہی ہے شہر کے اندر،
اثر جا رہا ہے کوڑیوں تک جو اس شہر کے تھے. اسی شہر کے کوڑی وہاں تک کوڑیوں کے پاس خوشخبری پہنچ گئی قدرت کے ساتھ. ایک اچھا فیصلہ کیا. جڑے فیصلہ نہیں نہ کر پاندے انہاں دی مرن دیاں نیتاں جڑے نہیں صحیح فیصلہ کرتے باہر بیٹھے نے جناب گپا مارن ڈے نے جناب ڈسکس ہی کرتے نے کیڑی مشین چنگی ہے. سارے ہی آندے نے اسی چنگے ہیں. سانوں پتہ نہیں لگتا کہ شرارت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کون اچھے ہیں. جان بوجھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. پھر بھی ڈیٹھ بنے ہوئے ہیں. خوشخبری نہیں نہ آئی اندر. کلام کی بڑی باتیں جانتے ہیں نا. کتاب مقدس کے ماہر ہیں. ریسرچ سینٹر کے ممبر ہیں. خوشخبری کوئی نہیں. کئی کتابوں کے وہ کاتب ہیں, مصنف ہیں, اور بائبل کی کتابوں کے مفسر ہیں اور پروفیسر ہیں. علم بے انتہا ہے. خوشخبری کوئی نہیں. کہنا یہ ہے کہ کسی گنہگار ہی ہے. کہنا ہے کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا. خوشخبری کوئی نہیں. انہوں نے جاؤ گے. اس خوشخبری نے کوڑیوں کے اوپر اثر کیا, اور پھر اس خوشخبری نے دشمنوں کی فوج کے اوپر اثر کیا, اور ان کو ایک ایسی آواز سنائی. یہ تو مجھے آیت پڑھنی پڑے گی, گھر میں بھی آپ پڑھ رہے گا. 5ویں ایسے بس وہ شام کے وقت اٹھے اور آرامیوں کی لشکرگاہ کو جائے. اور جب وہ آرامیوں کی لشکرگاہ کے حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں اور کوئی, کیونکہ خداوند نے بائبلوں میں ہاتھ میں بائبلیں ہیں, اونٹیں آئی گئی ہوں گی ان دنوں کا میں جناب کچھ کہتا رہتا, پر چلو کوئی اثر ہو ہی گیا ہوگا. بھائی تو کتنے میرے سامنے بیٹھ کے بائبل تو بغیر اچھا چلو خیر معافی تو خدا معاف کیتا, میں کون ہونا مجھے ٹھہرا والا. ہاں لشکرگاہ کے باہر کے حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے, کیونکہ خدا نے رتھوں کی آواز. میں نے کیا پڑھا؟ آپ اکیلے پڑھیں گے تو آواز کے اوپر کبھی آپ غور نہ کرتے. میں نے آپ کو کہا کہ بائبل پڑھا کرو, زبانی نہیں, آواز کے اوپر میرا یہاں زور ہے اس وقت. آج ادھر بھی آواز ہے نا خوشخبری کی, یہ بھی آواز ہے, کیونکہ خدا نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز, بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی. تو ہو رہے کیڑے نکمے درزی نے تہاڈا منہ سیتا ہے کہ تہاڈے منہ وچوں خوشخبری دی آواز باہر نکلدی نہیں ہے. مینوں تو کینچی دے نال دھاگے توڑنے پین گے. گھبرانا نہ جے تھوڑی جی چونج لگ جائے بلاں دے تو کوئی گل نہیں, پر تہاڈی ساؤنڈ جہڑی ہے بلاں دی کھولنی پے گی تاکہ آواز نکلے. خوشخبری کی آواز, فتح کی آواز, گھوڑوں کی آواز, للکار کی آواز, یہ دشمن کے کانوں تک پہنچنی چاہیے. اور خدا نے یہی کیا. کوئی رات تھے آئے, فوجوں تھے آئیاں, کوئی نفوس ہوتے آئے, کی آیا
تے تواڈے کول آواز کوئی نہیں کہ اتھوں تک پہنچاؤ. پہلے ڈیرے وچ جاؤ, آواز نے اتنے کام کیتا, اتنے گناہ کوئی نہیں رہا. دوجے ڈیرے وچ جاؤ, بیماریاں کوئی نہیں رہی. تیجے ڈیرے وچ جاؤ, غربتی کوئی نہیں رہی. خوشخبری دی آواز ہر ایریا وچ. نجات یافتہ لوگ ویکھو خوشخبری کسی کو سناتے ہی نہیں, آپ ہی گیت گاتے رہتے. کدی کوڑیاں تک خوشخبری گئی؟ تھوڑی خوشخبری کتوں تک جاتی, کتنے جاتی, کتنے جانا چاہیے؟ میں دل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ ہمارے ایمان لانے والے کے لیے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت. خوشخبری تو خدا کی قدرت ہے اور اسی کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے, بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو. خوشخبری کو, زندگی اور بقا کو قائم کیا خدا خوشخبری کے وسیلہ سے. اس نے زندگی اور بقا کو روشن کر دیا یسوع مسیح نے. تو تہاڈی خوشخبری تہاڈے منہ وچ ہی بند رہ گئی. گلا پھاڑ کر چلاؤ. میں بیابان میں پکارنے والا کی آواز ہوں. بیابان میں آ کے یوحنا منادی کرنے لگا, زور سے منادی کرنے لگا. بیابان میں شہروں تک آواز پہنچ گئی, لوگ بپتسمہ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے. گھر بہ کے گلاں کرتے رہتے ہیں, بڑے ہیں بڑے بڑے منصوبے, گھریلو منصوبے, زندگی کے منصوبے, بزنس کے منصوبے, ایجوکیشن کے منصوبے, فلانا منصوبہ فلانا منصوبہ. خوشخبری سنانے کا منصوبہ اب بھی پیا پادری کرے گا, علیشا کر لے گا آپ ہی. پر جب اس نے کی تو پھر کیا ہوا؟ شہر بچ گیا, کوڑی بچ گئے, یہاں دشمن بھاگ گیا. جب وہ تیسرے داخل ہوئے چھپایا, پھر وہ ایک اور ڈیرے سے پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے اور اچھا کام نہیں کرتے, ہم اچھا نہیں کرتے. آج کا دن خوشخبری کا دن ہے. یہ کن کی آواز ہے؟ پر تو ہمیں شاید یاد نہیں. انہوں شموں میں چوتھا میں بھی ساتھ مینوں پتا ہے کہ میں چموں میں ایک ساتھ منصوبہ بنایا. آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم اگر ہم سبق اور ہم خاموش ہیں. ایک بار ذرا کوئی ایک پل واسطہ کیا بند کر کے کہو کہ میں خاموش ہوں یا خوشخبری سنانا. اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے پھر کیا ہوگا ہمارا؟ پڑھو نا, سزا پائیں گے. میں غلط پڑھے تھے, سزا پائیں گے. ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے. کون؟ ہم سزا پائیں گے. ہم کو اس میں شامل کرو. جو خوشخبری نہیں سناتا, کلام اس کے منہ میں نہیں, یہ دشمن نسنا ہی نہیں, کدھر دوڑنا ہی نہیں ہوتا. یہ خوشخبری اندر لا کے بیٹھا ہے نا, گھیرا ہے ٹھیک رہنا والے دوالے. خوشخبری سناؤ تاکہ دشمن کے کانوں تک جائے, گناہ کے کانوں میں جائے اور گناہ بھاگے, بیماری کے کانوں میں جائے اور بیماری بھاگے, غربت کے کانوں میں جائے اور غربت بھاگے. اسی انہیں گناہ بھی ہے
بیماری بھی ہے، بڑے غریب ہو گئے ہیں. واہ کیسی خوشخبری ہے بھائی. مکاشا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، غالباً 13واں باب ہے، وہاں لکھا ہے کہ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے باعث شیطان پر غالب آئے. غلبہ تو ملتا ہی گواہی سے، خوشخبری سنانے سے. دشمن بھاگ گیا اور تو اب انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو جا کے بادشاہ کے گھرانے کو بتاتے ہیں. بڑا سر اونچا کر کے جان لینا، خوبصورت لباس پہن لو. یہ کون ہے؟ دربانہ میں شک پہ گیا کون ہے. قریب آئے، کوڑی پائی بدتی نکمے نلائق بے علم کوڑی. یہ شہر کے لوگوں کی گل ہے. دربانہ بھی وہ نیڑے آئے تو آخر لگے اوے کھولا ہے بوئے، کھولا بند دروازے، دیکھو باہر دشمن ہے ہی کوئی نہیں جی. انہوں نے دروازہ کھولتے خیال لگے خیر شوٹنگ بڑی آدھا انہوں نے، اسی نے رونق بڑی ہے انہوں نے. یہ بڑے ٹپ ٹپ کے نچ نچ کے بازو چک چک کے گلا کرن دے. وہ آہاں دیکھے وہ آہاں کھاتا، وہ ساڑھے کپڑے ویکھو، ساڑھے چہرے دی رونق ویکھو. دشمن کوئی نہیں جے رہا. تو سانو تو تعلیم دنیا کہنی ہے کہ بڑی طاقت ہے شیطان، وہ بڑی طاقت ہے، وہ بڑا کھلاڑی ہے، وہ بڑا پہلوان ہے. مثالاں دے دے کے انہیں آدم دا کی حال کیتا، انہیں پہلی دنیا دا حال کی کیتا، انہیں داؤد دا کی حال کیتا، انہیں سلیمان دا کی حال کیتا، انہیں سمسون دا کی حال. بڑا کھلاڑی ہے جناب. وہ تو کوئی بڑے بڑے منصوبے نے. جوں ہی شیطان دیا تعریفہ کرتے ہیں شرم نہیں آتی ہے. ابلیس کے حق اینا بول دے نہیں کہ انہوں نے منہ ذرا لاج نہیں آتی. تو یسوع مسیح دی فتح تے نجات تے راست بازی ہمیشہ دی زندگی جی یہ بڑا مشکل ہے. اسی طرح سے دربانوں نے کہا، بادشاہ نے کہا پتہ تو کرو جا کے. گھوڑے بھیجے 2 رتھے، یردن تک گئے. وہ کہاں سامریا اور کہاں یردن، میلوں میل، 20 میل کا سفر. میں جغرافیہ جانتا ہوں، میں جغرافیہ دیکھتا رہتا ہوں. سچی سچی دسیا جی کدی جغرافیہ دیکھا جی بائبل کا؟ سچی سچی دسیا جی بھائی. منو نہ بولو، اپنے دل کو کہو. تمہیں کی پتا کہ کتوں ٹورا جا کتوں جا کے دیکھے. سامریا تے یردن کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. یردن تک وہ گئے، کپڑے برتن ہتھیار سب کچھ سٹ سٹا کے. اینا خوف خوشخبری دے وسیلے نال. خوشخبری دشمن کی ٹانگیں کانپ گئی. کھانا پکا پکایا ایک نوالا منہ وچ نہیں پا سکے. اینی تیزی نال شیطان جاندا ہے، اینی تیزی نال کینسر جاندا ہے، اینی تیزی نال موت جاتی ہے، اینی تیزی نال بیماریاں دور ہو جاندیاں نے. تواڈے بدن وچ ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتی بیماری. تانوں خوشخبری دی خوشی ملنی چاہیے. خیر وہاں تو دنیا پھر پہنچ گئی جی. پھر بھی انتظامیہ کیا کیا ادھر تو ادھر تو ادھر آیا کرو نہیں آیا نہیں کرو. ادایا تے اندر ہونا گیا پرا ہٹ کہتا تکا لگا زمین تے ڈگا بندے اتوں دی لگ کے مر گیا پیرا تے دب کے. اے انتظامیہ، اے مفسر، اے پروفیسر جڑا اندر نجات نہیں مل سکتی، جڑا اندر کوئی راس باز نہیں ہو سکتا. میں اس وزیر اعلیٰ دی گل کرن دیا، اس مشیر دی گل کرن دیا جڑا اندر جو ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کے مر گیا. حاصل کلام یہ خوشخبری نجات دیتی ہے.
آمین آمین خوشخبری گناہ دور کرتی ہے، ہاللویا خوشخبری نے بیماریوں کو دور کر دیا ہے، خوشخبری نے شیطان کو کچل دیا ہے، گناہ کا خاتمہ کر دیا ہے ہاللویا اور زندگی اور بقا کو روشن کر دیا ہے۔ ہاللویا آؤ سروں کو جھکائیں اور آج سے یہ فیصلہ کریں کہ میں خوشخبری کو پھیلاؤں گا، یہ آواز دشمن کے کانوں تک پہنچے، صرف عوام تک نہیں بلکہ دشمن کے کانوں میں بھی آواز آئے اور فتح کا نعرہ، خوشخبری کا نعرہ مخالف کے پاس پہنچے۔ بڑی نجات ہے، بڑی نجات ہے۔ جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ چمکیں گے، اور آپ بھی سروں کو جھکائیں، فیصلہ کریں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں تو ان کوڑیوں کے ساتھ مل گیا ہوں، میں تو خوشخبری سناتا رہوں گا۔